اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ۔ میرے بہن بھائیوں، یہ عظیم الشان آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے لیے بیان کیا ہے۔ اس آیت پر اگر عمل کیا جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو یقیناً بلندیاں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ میں آپ کے سامنے آج 15 ربیع الاول ہے اور 1445 ہجری ہے، مولا رضا کے حرم مقدس سے۔ یہ صحن پیغمبر اعظم ہے، وہاں سے آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ میرے بہن بھائیوں، خدا کی عبادت، وحدہ لا شریک کی عبادت، یہ سجدہ فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اپنے والدین کا، رشتہ داروں کا، سب کا احترام کرو اور سب سے محبت سے پیش آؤ، اور لوگوں کی جو بھی قسم ہیں ان سے محبت اور پیار سے بولو۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان صدیوں سے مسلمانوں کا ہی خون بہاتے آ رہے ہیں۔ مستعوں کا یہ جو حالیہ واقعہ ہے، جو رسول خدا کی ولادت و سعادت کی خوشی میں اپنا اظہار خوشی کر رہے تھے، ان کو کتنی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے، یزید کے پیروکاروں نے، ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی شرما دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایسے گھنونے جرم نہیں کیے ہوں گے جو مسلمان مقدس مقامات پر مقدس لوگوں کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جانوروں سے بھی پست ہے۔ یہ ایسے مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان تو وہ ہیں جو آپس میں رحم اور محبت سے پیش آتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو اور دوسروں کو حفاظت میں رکھتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، مجھے بتائیں، قولوا للناس سے مراد کیا ہے؟ اے مسلمانوں، آپ تو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، کیوں ان کی تربیت نہیں کرتے؟ کیوں ان کو دہشت گرد اور درندوں سے بھی اور جانوروں سے بھی پست تر ان کو بنایا جا رہا ہے؟ حالانکہ انسان کی حفاظت، انسان کا احترام خدا کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول سے فرماتے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول، اگر تو زبان سے میٹھا نہ ہوتا تو تیرے پاس کوئی نہ آتا۔ لیکن یہاں پر جو نیک افراد ہیں، جو رسول خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو بے دردی سے مارا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی اقتدار یہ ہے کہ سب سے محبت سے بولیں۔ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں وہ تو زیادہ محبت کے بولنے کے، ان سے بولنے کے، ان سے بات چیت کرنے کے وہ حق رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری عزیزو، قرآن پاک کی آیات کو سمجھو، آپ سب کو سمجھ جائیں گے۔ رسول اللہ کی ولادت و سعادت کا دن نزدیک ہے۔ ملت جعفریہ کے مطابق، 12 اماموں کے مطابق رسول خدا کی ولادت و سعادت 17 ربیع الاول ہے۔ کبھی تو 12 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک کے ایام کو ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ تو کافروں کی بے حرمتی پر حرمت اور محبت سے پیش آتے تھے، ان کو اچھے انداز سے ملتے تھے علیہ السلام، اور اچھے انداز سے ان سے پیش آتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مساجد، یہ عبادت گاہیں، یہ مقدس جلوس، یہ کام جو ہیں امن و امان کے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو امن و
امان کے ساتھ رکھیں، اور آپ بتائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ اگر سب سے زیادہ امن پسند ہے تو وہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں میں معلوم نہیں کون سے ایسے شیاطین گھس آئے ہیں کہ شیطان کو خوش رکھتے ہیں اور رحمان کو نہیں سمجھتے۔ خود رسول خدا کے واقعات اتنے بے شمار ہیں اخلاق کے طور کے اوپر۔ آپ سب جانتی ہیں کہ کافروں کی بے حرمتی کو تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کافروں کے ساتھ اچھے انداز سے اور اخلاقی انداز سے اور بلند انداز سے پیش آتی ہیں۔ جب رسول خدا کے پاس اس قدر قوت و طاقت ہے کہ آپ وہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کے لیے اب تو امن کا راستہ اختیار کر لو۔ جو جرم کرنے والے ہیں وہ توبہ کریں اور خدا سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھا بنا۔ خدایا تجھے ان مقدس افراد کا واسطہ ہے، ان لوگوں کا واسطہ ہے، ان لوگوں سے مراد کیا ہے کہ جو محمد و آل محمد کے بلند والا افراد ہیں۔ یا خدایا ان کو اچھے انداز سے اہل بیت کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کفار نے آپ سے جو بھی طلب کیا آپ نے ان کو بتا دیا، اپنی طاقت و قوت جو خدا نے دے رکھی تھی اس کو بتا دیا۔ سنگریزوں نے کلمہ پڑھا، درخت چل کر آئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن امن کے پیغمبر کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے، اور امت بھی امن کے پیغمبر کو، اخلاق کے پیغمبر کو، تمام خوبیاں جن کے پاس ہیں ان کے بارے میں سرگرداں ہیں۔ للہ آپ اپنی عقل سے کام لیں۔ اگر آپ کی جو ہے دین کے بارے میں غلط تربیت کی جا رہی ہے تو کم از کم عقل سے تو کام لیں، عقل سے بتا دیں کہ عقل کیا چیز ہے۔ عقل ان چیزوں کو برا سمجھتی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ رسول خدا کو سمجھیں، رسول خدا کو مانیں۔ آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا کہ رسول خدا کیا ہیں۔ وہ فقط اور فقط امن چاہتے ہیں، وہ قولوا للناس حسنا چاہتے ہیں۔ مقدس مقامات کی زیارت کرتے رہا کریں، مساجد میں جاتے رہا کریں، قبرستانوں میں جاتے رہا کریں۔ ان مقامات پر جانے سے، وہاں پر دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف بھی کرے گا اور آپ کو پرامن انسان بنائے گا۔ بس انسانیت کے کام کریں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ کیا آپ نے ابو بن آدم اینڈ اینجل کی پوئم نہیں پڑھی جس میں انسانیت کی خدمت کی بنا پر اس کو نیک لوگوں میں سر فہرست بنایا جاتا ہے؟ رسول خدا تو سب سے بلند ہیں، تو اس لیے ان کی امت بھی بلند ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آل محمد کی کیا فضیلت ہے۔ آل محمد کی زیارت کرنے سے، ان کی مقدس مزارات کی، روضات کی زیارت کرنے سے تمام گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے اور ان کو سب سے زیادہ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ مولا حسین کے ماننے والے امن پسند ہیں، مولا حسین کے ماننے والے بہت اچھے ہیں، وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ بس مولا حسین کو سمجھیں، اس مظلوم اعظم کو سمجھیں، اس مجاہد اعظم کو سمجھیں، اس مجاہد کے راستے پر چلیں، اس مجاہد اعظم کے راستے پر چلیں۔ آپ کو امن و امان کے طریقے آ جائیں گے، آپ انسانوں سے محبت کریں گے، آپ انسانوں سے اچھے انداز سے پیش آئیں گے۔ پھر آپ جو ہیں انسان تو کیا، جانوروں کو مارتے ہوئے احتیاط سے کام لیں گے، فقط ان کو کا ہی شکار کریں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انسانوں سے محبت
انسانوں کا احترام، اولاد آدم کا احترام سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سب سے آگے ہو اور اولاد آدم کی طرف سے توجہ نہ کریں، ان کی بے احترامی کریں، تو آپ کی کوئی چیز بھی خدا کی نگاہوں میں اس انداز سے قابل قبول نہیں ہے جس انداز سے قابل قبول ہونی چاہیے۔ تو آپ سب کو رسول خدا کی ولادت و سعادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جو رسول خدا کو اور رسول خدا کی خوشی منانے والوں کو برا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعا ہے کہ ان کی اصلاح کر دیں، ورنہ ان کا شر انہی کی طرف لوٹائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، اے انسانوں سے محبت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، انسانوں کا احترام کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ صرف اور صرف جو آپ کی نگاہوں میں انسان صحیح نہیں ہے، ان کو آپ عدالت کے سپرد کر سکتے ہیں، خود بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو آپ کو انسانوں سے محبت کرنے، وقولوا للناس حسنا پر عمل کرنے، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا پر عمل کرنے کی خدا توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔